اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ ایک اعلان یہ ہے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد دو جگہ سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ایک آیت کریمہ جو سورہ انبیاء کی ہے، اس کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، تو دوسری آیت کریمہ جو سورہ تکاثر کی ہے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اس لیے میں نے ان دونوں آیت کریمہ کو پیش کیا۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس میں پھنس کر کے ایک انسان غفلت بھری زندگی گزارنے لگتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت میں اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہو۔ ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ متعدد طریقے سے اپنے زندگی کو گزارا کرتے ہیں، آخر ہم ان زندگیوں کے بیچ ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کون سی زندگی جو ہے وہ غفلت بھری زندگی ہے اور کون سی زندگی ہے جو غفلت بھری زندگی نہیں ہے؟ اسی سوال کا جواب جب ہم قرآن مجید کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سوال کا جواب سورۃ تکاثر کے پہلے اور دوسری آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگوں، تم کو غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے۔ مفسرین نے یہاں پر دو چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی تغوطے میں اپنی پوری انرجی کو لگا دیتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیسے دولت کو حاصل کریں، ہم کیسے اس دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہم کیسے اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین مکان بنا لیں، اور ہم کیسے اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کو کامیاب بنا لیں، اپنے اولاد کو سکسیس بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگوں، تم اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تم اسی لالچ میں اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے رہے کہ ہم اس دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہم اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے امیر بن جائیں۔ آپ اس دنیا کے اندر اسی لالچ میں رہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو اس دنیا کے اندر دیکھا جس نے اس دنیا کے اندر دولتوں کے انبار کو اس دنیا کے اندر قائم کیا، دولتوں کے انبار اکٹھا کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر ساری کی ساری دولتوں کو چھوڑ کر کے چلا گیا، ساری کی ساری مال جو ہے، سارے کے سارے مال جو ہے ان کے قدموں کے نیچے پڑی کی پڑی رہ گئی، ساری کی ساری دولتیں اسی دنیا کے اندر دری کی دری رہ گئی، اور وہ انسان، وہ آدمی، وہ امیر اور وہ سیٹ
بیٹی اس دنیا کے اندر ساری کی ساری دولتوں کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اس انسان نے نہ جانے کس طریقے سے اپنے اولاد کو اس دنیا کے اندر کامیاب کیا تھا، نہ جانے کس طرح اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر سکسیس کیا تھا، لیکن وہ بیٹے بھی اسی دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں اور وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کو بھی اور اپنے مال و دولت کو بھی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ایک انسان کے پاس ملک الموت آ جاتا ہے اور جب ملک الموت اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے اور اس کو موت کا گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، اس کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے، اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہے، اس کے خاندان والے ہیں اور اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے اولاد جو اس کے ساتھ جاتا ہے، تیسری چیز جو ہے وہ اس کا اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیز جو ہے اس انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے، دو چیزیں اس انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلی آتی ہے، اور ایک چیز جو ہے اس انسان کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے، اور وہ چیز ہے اس کا نیک عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان والے، اس کے اہل و عیال اور اس کے مال جو ہے اس انسان کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے، اس انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیتا ہے، اور یہ دو چیز اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، آج ہم اس دنیا کے اندر ان دو چیزوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم اسی دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آج اس دنیا کے اندر ہم ساری کی ساری انرجی کو لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، اور آج ہم اسی دنیا کے اندر اسی دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اسی دو چیزوں کو پانے کے لیے ہم اپنی ساری کی ساری زندگی کو حرام خوری میں گزار دیتے ہیں، ساری کی ساری زندگی، پوری کی پوری زندگی ہم حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کرو اور سوچو کہ کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر ایک انسان کے پاس جو ہے، ایک انسان کے ساتھ جو چیز رہنے والی ہے وہ صرف اور صرف اس کا عمل ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، لوگوں کے اعمال کا حساب کرنے کے لیے بیٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دولتوں کو دیکھ کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، تمہاری اولاد کو دیکھ کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا۔ اگر تمہیں جنت ملنے والی ہے تو تمہارے اعمال کی بدولت ملنے والی ہے۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے تو اسی گناہ کے بیس پر تمہارا حساب ہوگا، اور اسی گناہ کی بدولت تمہارا حساب ہوگا۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے تو تمہیں اس گناہ کے بدلے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور اگر تم نے اس دنیا کے اندر، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا ہے تو اس نیک عمل کی بدولت تمہیں جنت ملنے والی ہے، نہ کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے، نہ کہ تمہاری دولتوں کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے۔ اگر تمہیں جنت ملے گی تو تمہارے نیک عمل کی بدولت ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، خیر و بھلائی کے ساتھ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔